دیکھیے جو اسٹارٹ اگر جو 26ویں آئینی ترمیم پہ منحصر ہے تو وہ اچھا اسٹارٹ تو نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی خود ہی تشریح کر دی کہ یہ ابھی پتہ ہی نہیں کہ یہ چیف سپریم کورٹ الگ ہوگا, یہ پیریلل جوڈیشل سسٹم جو ایک آئینی بینچ بنا دی گئی ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا, وہ کون اس کو ہیڈ کرے گا, کون سے کیسز وہاں چلیں گے, کہ سارے کیسز ادھر نارمل کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی وہاں چلی جائیں گی, تو بڑا ابہام ہے ابھی. لیکن دیکھیے بیسک جو چیز ہوئی ہے, جو شب خون مارا گیا آزاد عدلیہ پہ کہ پارلیمان نے اور ایگزیکٹو نے, وہ اس سے جو جوڈیشل پاور جو ہوتی ہے سپریم کورٹ کی ایز اے کورٹ ٹو انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن, آئین کی تشریح کرنا, ہیومن رائٹس اور لوگوں کو ان کے حقوق دلانا, رول آف لا کو انشور کرنا, اور یہ دیکھنا کہ ان کے جو حکم نامے ہیں, ان کی ججمنٹس ہیں, وہ سب پہ پابند ہیں اور پہ عمل ہونا, یہ سب چیزیں اس آئینی ترمیم نے ختم کر دی ہیں میرے حساب سے. اب دیکھیے جسٹس منصور علی شاہ نے آج خط لکھا, اس سے پہلے ایک اور خط لکھا تھا کچھ 1-2 دن پہلے کہ کیوں وہ جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا پریکٹس اینڈ پروسیجر. لیکن میں ایک سوال میں بھی کرتا ہوں, دیکھیے پچھلے سال جب ایک اور چیف جسٹس تھے اور کچھ کیسوں کے فیصلے ہوئے جس میں الیکشن کے کیسز تھے, تو آپ دیکھیے اس میں جسٹس منصور شاہ اور کچھ ججز جو تھے انہوں نے ان سے اختلاف کیا اس زمانے کے چیف جسٹس اور ان کے کچھ رفقا سے, اور وہ انہوں نے ہمیشہ ایک جی جسٹس بندیال کی بات کر رہا ہوں, اس وقت انہوں نے نوٹ لکھا, پھر آپ کا ڈیبیٹ ہو گئی کہ جی وہ 4-2 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ تھا, اور اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو دیکھیے اس وقت یہ لوگ سارے جج, اور اس وقت یہ لوگ جو تھے, اور اس میں سب سے بڑا رول یہ جو ابھی جو چیف جسٹس آج رخصت ہو رہے ہیں ان کا تھا اس ڈویژن میں, میں سمجھتا ہوں. اور اس وقت اگر وہ عمل درآمد ہو جاتا کورٹ کے فیصلے پہ تو آج ہم اس سچویشن میں نہیں ہوتے. ظاہری بات آپ نے اس وقت ان کو شے دے دی ایگزیکٹو کو, لیجسلیچر کو, کہ جی وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانے, تو آپ نے خود ہی دروازہ کھول دیا, اور جن لوگوں نے اس کا دروازہ کھولا سب کو معلوم ہے. اور پھر ظاہری بات یہ جو موجودہ چیف جسٹس جو اب جا رہے ہیں, رخصت ہو رہے ہیں, انہوں نے تو ان کی سہولت کاری کی ہے, میں کہتا ہوں ان کو بیٹھ کے. اور پھر دیکھیے ان کی لیگیسی تو کئی کیسز ہیں, لیکن ہمیشہ یہ اعتراض رکھے جائیں گے بلے کے کیس سے. اور یہ جو 63A کا انہوں نے بالکل 63A کا جو فیصلہ ریویو کیا وہ لیگلی صحیح فیصلہ بھی ہوگا, لیکن ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹائمنگ انہوں نے ایسی دی کہ آپ نے وہ آئینی ترمیم کو لوگوں کو ڈرا کے پیسوں سے, جو بھی جس طریقے سے آپ نے وہ ووٹ کاؤنٹ کروا کے وہ انڈیپینڈنٹ, سو کالڈ انڈیپینڈنٹ یہ لوگ کہہ رہے ہیں, ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. آپ کے خود کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, وہ PTI کے لوگ ہیں. تو آپ کس طرح سے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آزاد لوگ تھے, انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا. کوئی نہیں, یہ لوٹے تھے, آپ نے ان کا لوٹا بننے کا کھولا, ان کا ووٹ کاؤنٹ کرایا اور آپ نے ایک ووٹ سے دے دیا. اور جو BNP کے ساتھ ہوا اس کا آدمی آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, پھر دوسرے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. تو یہ دیکھیے نا, مطلب یہ کیا تماشا ہوا, ایک ووٹ سے آپ نے آئینی ترمیم پاس کرا دی. وہ بھی ترمیم ایسی جس نے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوں گی اس 26ویں ترمیم کی, اور ترمیم سے پہلے بھی جو کچھ ہوا, لیٹ سے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا پیریڈ تھا, اس پورے پیریڈ میں جتنے بھی کیسز ہیں ان سب کی پولیٹیکل جو فیصلے انہوں نے کیے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. Now the bigger question is کہ with the court divided, ہم لوگ کس طرح یہ سمجھیں کہ اگر ایک شخص شکایت کرتا ہے کہ میرے پہ جو منی لانڈرنگ کا کیس بنا ہے یہ اصل میں پولیٹیکل کیس ہے, مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اس کا منی لانڈرنگ کا کیس کدھر چلے گا؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ مجھے تحفظ دیں, مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. دوسری چیز آلریڈی یہ ہو رہا ہے کہ ججز کہہ رہے ہیں ہماری جورسڈکشن وی ڈونٹ نو یٹ, آپ دیکھیں کہ آپ کو ہم ضمانت دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. تو یہ کتنا ٹائم لگے گا اس کنفیوژن کو دور ہونے میں؟ دیکھیے یہ صرف تو آپ نے منی لانڈرنگ کی بات کی, کہ میں ہر نارمل کیس کی بات کر رہا ہوں, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن, انکم ٹیکس کی ہوتی ہے, سیلز ٹیکس کی ہوتی ہے, نہیں میں کہہ رہا ہوں سیلز ٹیکس وغیرہ, دیکھیں ٹیکس کے میٹرز ہوتے ہیں. پھر کوئی آرڈر گورنمنٹ آپ کے خلاف کر دیتی ہے, آپ اس کو جا کے چیلنج کرتے ہیں کورٹوں میں کہ جی یہ آرڈر جو ہے یہ الٹرا وائرس ہے, یہ وائلیٹو مائی کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹس ہے. آپ 50,000 بگیسٹ لٹیگنٹس, سب سے بڑی لٹیگنٹ جو ہمارے عدالتوں میں ہے وہ حکومت ہے. میں عام آدمی جو ہیں, ہم لوگ ان کے خلاف جا کے اپنی داد رسی
اپنی کمپلینٹ لے کے ان عدالتوں میں جاتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل عدالتوں میں, اور وہاں سے ہم ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہے یا ان کا جو لا ہے وہ ہر کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں ہوتا, ہر کیس 184(3) کے اس میں نہیں آتا, تو وہ نارمل پٹیشن جو 199 ہائی کورٹ سے, انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کا کر دیا. اچھا, اب سب سے زیادہ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو چیف جسٹس کے چناؤ کا طریقہ انہوں نے اپنے پاس لے لیا پوری کہ جی ہم 12 لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے چیف جسٹس 3 سینئر ججوں میں کون ہوگا, چلے ایک ہو گیا. لیکن سب سے زیادہ کہ اب جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل ہے اس میں بھی اپنے آپ کو پرائمیسی دے دی, جبکہ ججمنٹ ہے فل کورٹ کی کہ پرائمیسی ہمیشہ چیف جسٹس کی رہے گی ان دا جوڈیشل کمیشن. اب یہ دیکھنا ہے کہ نئی چیف جسٹس جو آ رہے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت قابل آدمی ہیں اور بڑے آئین و قانون کے پاسدار ہیں, لیکن ان کو اس کو انشور کرنا ہے کہ یہ سیپریشن آف پاور, ٹرائیکوٹمی پاور جیسے ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ چیلنج ہو گئی ہے, چیلنج ہو رہی ہے, لوگ اس پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے شب خون مار کے آئین کو تباہ کیا, ایبروگیٹ کیا, کون اسے چیلنج کرے گا؟ یہاں تو سارا آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کہتی ہے ہم سپریم ہیں اور ہم بتائیں گے جوڈیشری نے کیا کرنا ہے, کیونکہ جوڈیشری انٹرفیئر کرتی ہے, پولیٹیشنز کو گھر بھیج دیتی ہے, یہی آرگیومنٹ ہے نا. اب ہم تو یہ اس کے دوسری سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں, ایک پولیٹیشین کو دیکھیے, ایک اسپیکٹرم یہ ہے, دوسرا اینڈ آف دا اسپیکٹرم یہ ہے کہ بالکل ریورس, اس سے بالکل ریورس کہ آپ تو بالکل انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جب تک نہیں ہوگی ڈیموکریسی انشور نہیں کر سکتے. تو زیادہ بڑا پینڈورا باکس کھل گیا ہے. دیکھیے میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیے جوڈیشری نے بھی کئی ججمنٹس ہیں, خود جسٹس منصور علی شاہ کی 2-3 ججمنٹس ہیں کہ جوڈیشل اوور ریچ, کہ آپ نے اپنی جو پاور جوڈیشل پاور دی اس سے آپ نے تجاوز کیا. بالکل دیکھیں اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو لپیٹ دیا. دیکھیں آپ دیکھیے ہماری یہاں جو یہ بات ایک بڑی ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, سپریم کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے آج کوئی بتا دیجیے. آپ دیکھیں سپریم کے مطلب ہوتے ہیں آپ اوپر ہیں اور عدالت آپ کے نیچے ہے, جی نہیں. ہماری یہاں جو سب سے سپریم چیز ہے قرآن شریف اور حدیث کے بعد ہے وہ ہے ہمارا آئین پاکستان. آئین پاکستان ہر ڈپارٹمنٹ کو مقننہ ہو گیا, جوڈیشری ہو گئی اور گورنمنٹ ہو گئی, ان کی پاورز ڈیفائن کرتا ہے. اور لیکن جو پاور اس کو دی ہوئی ہے جوڈیشل پاور ہے وہ انٹرپریٹیشن آف لا, انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن, یہ پاور جو ایکسکلوسیولی ویسٹ ان دی سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹس آف پاکستان. تو وہ پارلیمان ضرور بنا سکتی ہے قانون, لیکن اس کی تشریح وہ قانون کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں عدالت نے بتانا ہے, اور جب وہ ایک دفعہ بتا دیں تو آرٹیکل 189 190 کے تحت وہ آپ پہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہی ساری پاور لے لی, خود آپ ججز بنائیں گے, خود آپ بینچز بنائیں گے. آپ دیکھیں یہ تو پیرلل جوڈیشل سسٹم ہو گیا کہ کورٹ کے اندر ایک کورٹ بن گیا, اور وہ ایکسٹینڈڈ ویو مجھے لگ رہا ہے جس طرح آپ بیوروکریسی میں اپنی مرضی سے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں, اسی طرح آپ جوڈیشری میں آپ اپنی مرضی کے لوگ, مرضی کے کیسز چلوں جی اپنی مرضی سے اپنی بینچ بنا کے جو بھی کرنا ہوگا. لیکن آپ کو یاد ہوگا, آپ کو نہیں پتا ہوگا, لیکن ہمارے 2 آئین پہلے بھی تھے, 3 آئین ہوئے ہیں لیکن 2 آئین پہلے بھی تھے, 1956 کا 1962 کا. اس میں جو بیوروکریسی تھی آپ کی اس کو آئینی پروٹیکشن حاصل تھی, پورا ایک چیپٹر تھا کہ ان کو دیٹس وائی ان کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے آپ نے بہترین بیوروکریٹس پیدا کیے اس زمانے میں, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو آؤٹ رکھا گیا تھا, کیونکہ دے ہیڈ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن. یہ بھٹو صاحب جب آئے, شہید بھٹو صاحب, ان کے زمانے میں 1973 کے آئین سے اس کو نکال دیا گیا اور سول سرونٹس ایکٹ آ گیا. اس کے بعد سے دیکھیے پچھلے 50 سال میں بیوروکریسی کا کیا حال ہو گیا ہے. لیکن مجھے اب صرف جو آگے کی ایک ٹریجیکٹری سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی بہت ہی انکریڈیبل پرسنالٹی رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اگر ہم سارے ججز ٹاپ 10 کی بات کر لیں تو ہر ایک کا ایک پرسپیکٹیو ضرور ہوگا پولیٹیکل. جس طرح فائز عیسیٰ کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کو وہ بہت زیادہ کہتے تھے کہ سپریم ہے, آپ کہہ رہے تھے نا سپریم مجھے بتا دیں, تو فائز عیسیٰ کے لیے سپریم پارلیمنٹ تھی. تو اب جو بھی جج آئے گا, جو بھی چیف جسٹس آئے گا, کیا وہ آ کے اگر اسی طرح اپنے اپنے پولیٹیکل ویوز انشور کرنا شروع کر دے اور وہ سرو کر رہا ہو ٹو دا کرنٹ اسٹیٹس کو یا گورنمنٹ, تو پھر ڈیموکریسی کہاں جائے گی, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کدھر جائیں گے, میں نے اور آپ نے کدھر جا کے اپنے لیے انصاف مانگنا ہے, یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. آپ دیکھیے اگر یہ بات یہی تو چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشری ان کے حساب سے چلے. آپ دیکھیں ہماری یہاں انفارچونیٹلی اس ملک میں کنٹرول ڈیموکریسی ہے,
कंट्रोल इन द सेंस के फॉर्म 47 की हुकूमत है, सीरियस इशू है इलेक्शन पे। आप देखिए आर्टिकल 215 के अंदर अमेंडमेंट करके इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने टेन्योर अनलिमिटेड कर दिया कि जब तक उनके जो सक्सेसर्स हैं वो नहीं आएंगे उस वक्त ये चलते रहेंगे। तो इनको इस तरह से नवाजा गया इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये भी एक बड़ा एक फ्रॉड हुआ इस कौम के साथ कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है ये जाली इलेक्शन में, उसको प्रोटेक्शन मिल गई। इस 26 पढ़ लीजिए आर्टिकल 215 में जो अमेंडमेंट की है इस 26वीं आईनी तरमीम में। फिर आप सही बात कह रही हैं, अगर हर चीफ जस्टिस या जज अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल दे और कहे कि जी मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहना है। देखिए हमारे यहाँ एक ही इंस्टीट्यूशन आज़ाद था, वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसको इस चीफ जस्टिस जो गुजरे जा रहे हैं, मतलब अल्लाह के फल से आज रवाना हो रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही इसको ताबे कर दिया। और आप ये बताओ, ये वही चीफ जस्टिस हैं जब वो ये जज थे और 21वीं तरमीम को चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में, जब वो मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, आपको याद होगा 2 साल के लिए, तो उसके अंदर उन्होंने 21वीं तरमीम आइन पार्लियामेंट की बनाई हुई तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया अपनी जजमेंट। वो माइनॉरिटी में थे उस केस में, और कहा पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है ये आइनी तरमीम करने का। फिर पता नहीं उनको क्या हुआ कि अब वो इस तरह की जजमेंट्स देनी शुरू कर दी उन्होंने, और आज इतने वो चले गए कि आज जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, शायद ज्यादा खुल के बात कर सके। अभी नहीं हुए, 12 बजे तक है। वेल चले, अभी 12 बजने में अभी रिटायर नहीं हुए जितने भी। अभी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जी, वो 12 बजे तक हैं जी। चले 12 भी बज जाएंगे।